الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، اور مؤمنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی 4 صفات کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے قرآن کی 4 صفتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت ہے۔ دوسری، قرآن مجید میں دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تیسری، قرآن مجید ہدایت ہے۔ چوتھی، قرآن مجید میں مومنوں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ جو خطاب ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ خطاب اس وقت ملتا ہے جب حضرت انسان اندر اور باہر دونوں سے پاک ہو جائے۔ ایک کے اندر بھی اگر طہارت مکمل نہیں تو وہ یہ خطاب پانے کا حقدار نہیں۔ ظاہری بیماری کو دنیا کا طبیب ٹھیک کرتا ہے، باطنی بیماری کو صرف اللہ کا یہ پاک کلام اور اس کا حبیب جو دلوں کے طبیب ہے وہ ٹھیک کرتا۔ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ دل کی ایک مرض کا نام ہے نفاق۔ دل کی مرض کا عام لفظوں میں ہم منافقت کہتے ہیں۔ دل کی مرض کا نام ہے نفاق۔ یہ مرض کتنی خطرناک ہے، دنیا کے اندر کوئی مرض ایسی نہیں میں آپ کو اس کی مثال دے سکوں۔ کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ایڈز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا تو نفاق نہیں ٹھیک ہوتا، اور اس کا نتیجہ جو ہے اللہ کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے کے اندر پھینکا جائے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ایک مقام پر یہ تو ہمیں یہاں پر بتا رہی ہے نا جی، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ پہلے سپارے کی دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، متقین، مومنین، یہاں پر بھی ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ جو ظالم ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہدایت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ جب ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی بھی دیتا ہے، تو بعض لوگ بڑے تڑپ اٹھتے ہیں اس بات سے، یہ کیا بات ہو گئی، قرآن کیسے گمراہی دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو بہت سے پڑھ کے گمراہ ہو گئے، بہت سے پڑھ کے ہدایت ملا۔ میں تو آیات کا حوالہ دے سکتا ہوں نا جی کہ یہ لکھا ہوا ہے، باقی منوانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام بتانا ہے۔ وہ جس کا کلام ہے وہ منوا خود ہی لے گا، میرا کام ہے آپ کے سامنے رکھنا۔ یہ دیکھیے قرآن کا یہ پہلو کیا کہہ رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور یہ شفا ہے، رحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کو سوائے اس سے خسارے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہ ہی پڑھ کر لوگ بہت سے ہدایت پر آ گئے اور بہت سے گمراہ ہو گئے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ولی کوئی مرشد نہیں۔ اب یہ ساری قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ قرآن پڑھیے لیکن کسی استاد سے پڑھیے۔ دنیا کا ہر علم آپ دیکھیں نا جی، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی نہیں، یونیورسٹیاں کروڑوں کروڑوں روپے کیوں لے رہی؟ انجینئر کی کتابیں پڑھی، انجینئرنگ کی پڑھی ہوئی ہیں نا جی، وکالت کی پڑھی ہوئی ہیں نا، لیکن اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کروڑوں روپے لے کے آپ کو کیوں کروا رہے؟ صرف ایک قرآن ایسا یتیم رہ گیا ہے۔ اگر قرآن ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا تو اللہ کی قسم اللہ اس بات پر قادر تھا، وہ ہر ایک بندے کے پاس بھیج دیتا، لو جی پڑھو، آپ ہی پڑھو تو آپ پہ ہدایت لے لو۔ نبی کا بیچ میں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ آقا جی نے کہا، میں پڑھانے والا، معلم، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی استاد سے پڑھیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ سارے عربی تھے تو ڈائریکٹ خود سمجھ کے پڑھ کے سمجھ لیتے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار کیوں جاتے تھے؟ حضور کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک صحابی اب جو اگر اپنی عقل سے اگر سمجھتے، ساری دنیا اپنی عقل کو لے آئے تو پھر کتنا خطرناک مسئلہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم افطاری کرنے لگو نا جی، ہاں جی، اس وقت تک سحری کا بیان کرتے ہوئے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ اللہ نے سحری کا وقت بیان کیا کہ یہ سحری کی انتہا ہے جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یا سادہ لفظوں میں کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح ہو جائے، کالے اور سفید دھاگے میں تم تمیز کرو۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سرہانے کے گرد ایک کالی ڈوری رکھ لی، ایک سفید ڈوری رکھ لی، اور ساری رات بار بار اٹھ کے میں دیکھوں اب یہ واضح ہوئے کہ نہیں ہوئے، واضح ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ساری رات پریشان ہوں، قرآن نے یہ جو کہا ہے نا کہ سحری کا ٹائم اس وقت تک ہے جب تک سفید ڈورا سیاہ ڈوروں سے ممتاز نہ ہو جائے، تو یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی اپنا ساری رات ہی پریشان۔ حضور مسکرائے، فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کالے اور سفید دھاگے لے کے بیٹھ جاؤ اور ان کو دیکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کے ڈورے کی بات کی ہے کہ جب وہ اندھیرے سے نا ایک لائن پھوٹتی ہے، کبھی آپ سورج کو طلوع ہوتے دیکھیے گا، سورج کو یہ صبح چڑھتے بالکل ایک ہوتی ہے صبح صادق، ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ پہلے ایک ہلکا سا ڈورا آتا ہے، بالکل لائن سی آتی ہے روشنی کی، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک لائن آتی ہے، وہ پھر پھیلتی ہے۔ اللہ نے ان ڈوروں کی بات کی ہے، اس سیاہی اور سفیدی کی بات۔ اگر صحابی رسول غلطی کھا سکتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھائے اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتا، تو حضرت 14 صدیوں کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن میں خود پڑھ کے سمجھوں؟ اور جن لوگوں نے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی وہ بیچارے وہ باطنی مریض ہو گئے۔ اس لیے میرے پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے بندے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ بندہ مراد کو پہنچا، وہ بندہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس اور باطن کو پاک کر لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جو اپنے گناہوں کے اندر اپنے نفس کو اور باطن کو گناہوں میں اس نے دبا دیا، وہ نامراد ہے۔ یہ مراد کو پہنچنے والا اور نامراد کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے حضرت میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کروں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ثلاث من فعلہن فقط طعم الایمان، جس بندے نے 3 چیزوں پر عمل کر لیا، 3 امور پر جو کاربند ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، چاشنی کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس پا لی۔ پہلے آقا جی نے فرمایا، من عبد اللہ وحدہ لا شریک وحدہ فإن له لا الہ الا فإنہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی اس نے عبادت کی، اس کے سوا اس بندے نے کسی اور کی عبادت نہیں کی، اس کو وحدہ لا شریک ایک مالک مانتے ہوئے
تمام معبودان باطلہ کے اس نے انکار کر دی، صرف ایک وحدہ لا شریک ہو کرا۔ پہلے جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، اس نے ایمان کی چاشنی کو پا لی۔ دوسری بات، وَآتَى زَكَاةً مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسًا، جس بندے نے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اپنے نفس اور باطن کو پاک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، یہ اندر کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس اور باطن کو پاک کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ تیسرا، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسُهُ، اور اس بندے نے اپنے نفس اور باطن کا تزکیہ کر لیا۔ مال کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ زکوٰۃ سے اور صدقے خیرات سے، وہ پاک ہو جائے گا۔ جو بندے نہیں کرتے، نہیں ادا کرتے، ان کے اندر بیماریاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بےچینی آتی ہیں، اضطرار آتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ دور کرنے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، زکوٰۃ نکالو، خیرات نکالو، اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دے گا، مصیبتیں ٹال دے گا، سکون عطا فرما دے گا۔ تیسرا، آقا جی نے فرمایا نفس اور باطن کو پاکیزہ کرے، تزکیہ نفس کرے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی ذات پر، انہوں نے حضور سے سوال کر کے نا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اب تزکیہ نفس جس طرح مجھے نہیں پتا، اس طرح صحابی رسول نے سوال کر کے میرے لیے آسانی کر، یا رسول اللہ یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کیسے، کس کو کہتے ہیں تزکیہ؟ ہاں جی، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان۔ تزکیہ نفس اس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس اور باطن اس کو کہتے ہیں، تو یہ یقین کر لے، یہ جان لے کہ تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک تیرے ساتھ ہے اور تجھے دیکھ رہا۔ یہ تزکیہ نفس، یہاں پر بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، روضہ رسول پہ بیٹھے ہوئے، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ چوریاں کیوں نہیں کرتے؟ ڈکیتیاں کیوں نہیں مارتے؟ قتل کیوں نہیں کرتے؟ زنا، شراب، جوا، یہ ساری برے کام کیوں نہیں کرتے؟ دنیا دیکھ رہی۔ جس دن یہ یقین آ گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے حضرت، اس دن آپ اللہ کے ولی ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں نفس اور باطن کا تزکیہ کرنا۔ حیث ما کان، جہاں کہیں بھی تو ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ تھی سنن کبریٰ شریف کی حدیث پاک۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کو مزید عرض کر دوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں گی، جو ان تین پر کاربند ہو جائے گا، وہ سچے ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پہلا، آقا جی نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما، اس کائنات عالم کے اندر ہر شے سے بڑھ کر اس کو دو ہستیاں پیاری ہوں، ایک اللہ اور دوسرا اس کا رسول۔ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کا بالکل محبت کرنے والا ہو، ایسے کہ دیوانے پیچھے ہو جائیں، یہ بندہ آ گیا۔ دوسرا، میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن احب عبدا لا يحبه الا اللہ، وہ بندہ، وہ شخص کسی بندے سے بالکل کسی غرض کی بنا پر، کسی لالچ کی بنا پر، کسی طمع کی بنا پر محبت نہ کرے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے۔ سادہ لفظوں میں الحب للہ والبغض للہ، میری محبت کا دار و مدار بھی اللہ ہے، میری نفرتوں کا دار و مدار بھی اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کی یاری ہے، آپ میرے یار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا لینا دینا نہیں، میرے آپ دشمن، میرا بھی آپ سے کوئی لینا دینا ہے۔ ہمارا رشتہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے، ہم کسی کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل دھڑکتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، تو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہے، ان کا اسلام کا جو رشتہ ہے، ایمان کا جو رشتہ ہے،
وہ ہمارے دلوں کو تڑپاتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر خون کے آنسو ہمیں رلاتا ہے کہ وہ میرا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو اس ٹائم تکلیف میں۔ تیسرا میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ، اور تیسری وہ بات کہ وہ شخص کفر میں لوٹنے کو اس طرح سختی سے ناپسند کرے جس طرح اپنے آپ کو آگ میں پھینکے جانا ناپسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کتنا سخت ہمیں ناپسند ہے کہ مجھے آگ لگا دی جائے، ہلکی سی استری گرم لگ جائے نا ہاتھ پہ تو بندہ تڑپ اٹھتا ہے، خدا کے پورا بندہ ہی اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بندہ اس طرح نفرت کرے کفر سے۔ ہاں جی، حضرت وہ ایک شعر کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ دعوی محبت خدا سے بھی اور یاری شیطان سے بھی، دعوی محبت خدا سے بھی اور یاری شیطان سے بھی، بتلا تو صحیح حشر میں کس سے صلہ مانگے گا۔ یہاں پر اللہ سے بھی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، یارانہ شیطان کے ساتھ بھی ہے، کل حشر میں شیطان بھی ہوگا رحمان بھی ہوگا، بتا کدھر جائے گا۔ دعوی محبت خدا سے بھی ہے اور یاری شیطان سے بھی، بتلا تو صحیح حشر میں کس سے صلہ مانگے گا۔ وہاں پر کس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو رحمان کی پارٹی میں یا شیطان کی پارٹی؟ اس لیے میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے یہ ہمارے لیے دلوں کی شفا بھی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ مزید کل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا